وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں پر تنویر مجسم کوئی نہیں دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں پر تنویر مجسم کوئی نہیں اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں توجہ ہے میری طرف سبحان اللہ کی توڑی نکل نہیں رہی سبحان اللہ سبحان اللہ آگے ہیں دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں پر تنویر مجسم کوئی نہیں وعدہ بڑے بڑے سونے لوگ دنیا تے ہے گے نے پر جو کائنات دے سردار اللہ دے لاڈلے محبوب نے اونا ورگا کائنات کی حسین تے سونا کوئی ہے ہی دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں پر تنویر مجسم کوئی نہیں اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں اے اللہ دے پیارے لاڈلے آخری نبی خاتم النبیین علیہ السلام اللہ اکبر اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں دو میں جہانہ دے میں اگر کوئی محبوب ذات ہے پیاری ذات ہے صرف آقا تو علی ذات سبحان اللہ اس کو سوا کوئی ہے اللہ اکبر اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں مہمان ہوئے اللہ کے تم اللہ اکبر مہمان ہوئے اللہ کے تم جبریل امین مکھ پلکوں سے مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں آقا تسی تے اللہ دے لاڈلے محبوب ہو تے کیوں جے محبوب ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا اپنا دیدار عطا فرمایا جتھے کائنات ساری ختم ہو جائے لا مکان ہو جائے مکان لا مکان ہو جائے اتھے تو بلایا آقا اپنی بارگاہ مہمان بنایا اللہ اکبر اور فرمایا کہ جدو مہمان بنایا نا جدو مہمان بنان واسطے تو بلایا کیفیت ایسی کہ مالک سدرت المنتہا والی سدرت المنتہا جبریل امین تو اڈے قدمہ مبارکہ دے تلوے چم ریا سی تے اپنے مطے آپ دے قدمہ نال مس کر ریا سی اللہ اکبر مہمان ہوئے اللہ کے تم جبریل امین مکھ پلکوں سے مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں اپنے چہرے آقا میں توڑا غلام میں توڑا دربان میں توڑا نوکر آج پیغام لکھائے خدا نے کر کیا اللہ دی ملاقات کا پیغام نے کر کیا مہمان ہوئے اللہ کے تم
جبریل امین مکھ پلکوں سے مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں، جلدی سے چلو یا سرور دین اللہ تمہیں بلواتے ہیں۔ آقا رب دا پیغام آیا کہ جا میرے محبوب کو جلدی جلدی میری بارگاہ میں لے کر کے آ، اور لے جانا بے شک تسی لے جانے دے کسی چیز دے محتاج نہیں۔ بے شک آقا تسا محتاج نہیں، لیکن دیئے کہ پھر بھی رب تعالیٰ نے بے شمار چیزاں تو سب تو برق رفتار بجلی کی طرح تیز اور براق بھی کیا ہے کہ ادھر میرے محبوب میں لے کر کے آؤ۔ مہمان ہوئے اللہ کے تم، جبریل امین مکھ پلکوں سے مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں، یا سرور دین اللہ تمہیں بلواتے ہیں۔ فردوس کا جامع نورانی جب اس ماہ کو پہناتے ہیں، آقا آج لباس مبارک بھی جنت جو اعلیٰ نور آیا ہے، اور اے زیب تر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فردوس کا جامع نورانی جب اس ماہ کو پہناتے ہیں، انداز پہ مٹ مٹ جاتے ہیں، اور نوری لباس جب میرے آقا نے زیب تن کیتا، آپ کا حسن و جمال اللہ اکبر، اور نورانیت اس قدر حسین نورانیت ہوئی کہ جبریل امین بھی آقا دے حسن و جمال دے مر میں۔ فردوس کا جامع نورانی جب اس ماہ کو پہناتے ہیں، انداز پہ مٹ جاتے ہیں، اور زبان پہ یہ لاتے ہیں، مہمان ہوئے اللہ کے تم، یہ جن و ملک سب جانتے ہیں۔ آقا جنات اور ملائکہ آج سارے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ تسی آج رب کا مہمان ہوئے۔ پھر اس مہمانی وچ فرماتے کیے، یہ جن و ملک سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی، اس راز کا محرم کوئی نہیں۔ جس وقت تسا مقادیاں بلندیاں تے چلے گئے، قرب محبوب خدا ہو گیا، اس وقت تواڈے اور اللہ کے درمیان کیا کیا گفتگو ہوئی، تیسری ذات ہے ہی اسے کوئی نہیں، یا تسی جانتے ہو یا تھوڑا رب جانتا۔ مہمان ہوئے اللہ کے تم، یہ جن و ملک سب جانتے ہیں، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئیں، اس راز کا محرم کوئی نہیں۔ دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں، پر تنویر مجسم کوئی نہیں۔ اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم۔ تو پیارے دوستو بزرگو، آج میں اور تسی دربار عالیہ جمیلیہ قادریہ چشتیہ نظامیہ 70 جی پہ منصورہ شریف جھانگ روڈ فیصل آباد، نبی کریم علیہ السلام دا میلاد پاک جنانی جمع ہوئی، اور اے میلاد آقا دا خود میرے آقا لجپال علیہ السلام نے منایا۔ اے نہیں کہ اسی منان لگے ہیں، میرے آقا خود بھی یہ میلاد مناتے۔ حضور علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سوموار کا روزہ تسی کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس دن رب تعالیٰ نے میں نے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، نبی کریم علیہ السلام دی آمد مبارکہ دیتے خوشی دا اظہار کرنا اے میلاد مصطفیٰ۔ روزہ رکھ لو، لنگر کھلا دیو، محفل دا اہتمام کر لو،
کسی نو محبت دے نال جس طرح سی 10 20 روپے 30 روپے 50 100 روپے عیدی دینے ہیں انج عیدی پیش کر دیئے کوئی بھی خوشی دا انداز اپنا لئیے گھر دیاں نو کھانا کھلا دئیے دوستاں نو کھلا دئیے کچھر کد ہے یار میرے آقا دے میلاد دا خوشی بنانا جو ہے خوشی دا کوئی بھی عمل خوشی دی کوئی بھی طرز خوشی دا کوئی بھی انداز خوشی دی کوئی بھی ادا ہو میرے آقا دا میلاد یہ نہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کو ایک چیز ہے ایک چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے انگنت چیزاں میلاد مصطفیٰ علیہ السلام ملا ہاں البتہ ناراضگی کو کر لے منہ وٹا لے اور صرف ابلیس دے پیروکارا دا کر شیطان حضور پاک دا میلاد نہیں منا سکتا اور بڑا ہی دو کہ حضور علیہ السلام دا میلاد منایا جائے اس تو سوا کائنات کی ہر شے حضور دا میلاد منایا چرند کی پرند کی حیوانات نباتات کیونکہ وہ مار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین اللہ نے محبوب روح ساری کائنات واسطے رحمت بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ساری کائنات کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے ہر چیز میرے آقا دا میلاد مناندی ہے سوائے ابلیس اور وہ دے پیروکار تو اس سلسلے میں جو آیت کریمہ میں تھوڑے صاحب میں تلاوت کی تھی وہ کیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ایدہ معنی ہے تحقیق بے شک تواڈی طرف اللہ دا نور آیا اللہ دا نور آیا اور کتاب مبین واضح کتاب دوستو قد جاءکم اس سیغہ فعل ماضی دا جاء فعل ماضی جس وقت کے تو پہلے قد دا اطلاق کیتا جاتا ہے کیڑے معنی پیدا ہوتے ہیں ماضی تو پہلے قد آ جائے کیڑے معنی پیدا ہوتے ہیں تحقیق دے معنی پیدا نہیں میرا بھاگ جائے یہ عالم بارے انشاءاللہ دعا کرو اللہ کامیاب تو قد جدو ماضی تو پہلے داخل ہو جائے تحقیق دے معنی پیدا کرتا ہے تحقیق سمجھئے تحقیق کے نو کہتے ہیں کدی تحقیق دی حقیقت نو سمجھئے یا دی گہرائی نو سمجھئے ایک گفتگو ایک بات تحقیق نہ ہوتی ہے ایک بلا تحقیق ہوتی ہے گل سمجھتے اگر ہونے تو انتاز ہے کہ گورنمنٹ نے بجلی دے بل معاف کر دیتے ہیں شان پاکستان میں تو انہوں یقین آ جائے گا کیوں بھئی ٹھیک ہے نا یہ تحقیقی گل نہیں کوئی سنی سنائی کسی دا ہوا لگتا ہے کسی نے شاید شرارت چھٹی ہو گئی کہ بل نہ دے رہے میٹر کٹے جانے اچھا ایک گل گورنمنٹ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے اس سب میڈیا چینل سے اور تمام پرنٹ میڈیا تے الیکٹرونک میڈیا تے سوشل میڈیا تے وہ ہر جگہ تے خبر آ جائے اس خبر کو منیا جائے گا کہ نہیں کیوں یقیناً ہو گئی تحقیق ہو گئی ٹھیک ہے ایک بندے نے اناؤنسمنٹ کی تھی حکومت نے بل بجلی سے معاف کر دیتے ختم کر دیتے ہے تو بعد بل نہیں آئے گا کوئی بندہ منن لی تیار نہیں بے وقوف بدھو بندہ ہوئے گا سنی سنائی تے یقین کرنے والا وہ بغیر تحقیق سے بھی کر لے گا لیکن جس وقت یہ بات
الیکٹرانک میڈیا تے آئے گی، سوشل میڈیا تے آئے گی اور پرنٹ میڈیا تے آئے گی، اخبارات تے آئے گی، نیوز چینل سے آئے گی، اس وقت ہر کوئی تسلیم کر لے گا کہ بالکل صحیح ہے، تحقیق ہو چکی ہے۔ پھر تحقیق کے بعض اوقات درجات میں ایک تحقیق چھوٹے لیول کے ہوئی ہے، پھر اسی بات کی تحقیق اس کو بڑے درجے سے ہوئی ہے، پھر اسی بات کی تحقیق اس کو بڑے درجے سے ہوئی ہے، پھر اسی بات کی تحقیق سب تو بڑے درجے والے لوگ کر دیں گے، اور جب سب تو بڑے درجے سے تحقیق ہو جائے تو سب تو چھوٹے درجے والے کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے۔ سب تو بڑے درجے والے کی جب تحقیق ہو جائے ادھر تو تھلے جتنے بھی درجے نے سب کی تحقیق بیکار، سب تو بڑے والے کی تحقیق منی جائے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ باہر آ رہے ہو تو آنوی سمجھ آتی پئی، الحمدللہ بولو گے نا پھر سمجھ آئے گی۔ میں الحمدللہ ایسے آ کے بیٹھو گا، رس کے بیٹھے ہو، بھولے بیٹھے ہو، لڑ کے آیا سرکار گاڑیوں پر اٹھا جائے بیٹھے پانی پوری پیندے اتنے آ گئے دماغ کوئی نہیں کوئی ایسے آؤ نا میرے سامنے، میرے پتہ چلے میرے چزادے میں اتنے آ جاؤ کدھر لنگر کھانے آئے ایسے بہت شکریہ، دوستوں سب بیٹھو قریب قریب محفل میں۔ کوئی جرم ہو جاتا ہے کسی جگہ دے اوپر، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، وہ کیس تھانے میں چلا جاتا ہے، تھانے دار اس کی تحقیق کر کے اس دا نتیجہ کرتا ہے کہ جڑا قتل کرنے والا ہے انہیں بغیر ضرورت دے قتل کیتا، بغیر وجہ دے قتل کیتا، کوئی ایسی بات نہیں قانونی جیدی بنا تے قتل کردہ وہ لکھ لیتا ہے گناہگار، او دا کیس سیول کورٹ آ جائے، سیول عدالت تحقیق کر دی ہے کہ نہیں، بحث مباحثے وکیلان دے ہوئے انہوں نے کیا جناب ہے وجوہات سن اور قتل کرنے والا بندہ جڑا ہے اس کی نیت نہیں سے قتل کرنے دی اتفاق کیا ہوا ہے، اس بنا سے انہوں لحظ ہوئی کہ ایک ٹائم تے آ کے عدالت انہوں بے گناہ کر دیں دی، چونکہ نہ دی ارادے شامل ہے، نہ دی نیت شامل ہے، نہ کوئی وجہ بنتی ہے قتل ہے، اس وجہ کر کے بے گناہ ہے۔ کوئی بات ہے کہ دوسری پارٹی اس سیشن کورٹ چلی جائے، سیشن کورٹ کو دیکھ لیے اپنے زاویے نالوندے نہیں ہے گناہگار، انہیں قتل کیتا ہے۔ کوئی بات ہائی کورٹ چلی جائے، ہائی کورٹ بے گناہ کر دیتا ہے، کوئی بات سپریم کورٹ چلی جائے، سپریم کورٹ گناہگار کر دیتی ہے۔ تو دوستو ہم جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کو رد نہیں کر سکتی، کیوں کہ سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہونے نالوں چھوٹی عدالت ہے، چھوٹی عدالت کی تحقیق بڑی عدالت رد کر سکتی ہے، پر بڑی عدالت کی تحقیق چھوٹی عدالت رد نہیں کر سکتی۔ اس طریقے دے نال تھانے دار کی تحقیق کو سیول کورٹ رد کر سکتی ہے، سیول کورٹ کی تحقیق کو تھانے دار رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیشن کورٹ سیول کورٹ کی تحقیق کو رد کر سکتی ہے، پر سیول کورٹ سیشن کورٹ کی تحقیق کو رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیشن کورٹ کو تحقیق کرے انہوں ہائی کورٹ سے رد کر سکتی ہے، پر ہائی کورٹ کی تحقیق کو سیشن کورٹ رد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سپریم کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ کی تحقیق کو رد کر سکتی ہے، پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی تحقیق کو رد نہیں کر سکتی۔
تسی سمجھ گئے کلیہ قانون قاعدہ کی ہے کہ چھوٹے دی تحقیق نو وڈا رد کر سکتا ہے وڈے دی تحقیق نو چھوٹا رد بولو تے صحیح چھوٹے دی تحقیق نو وڈا رد کر سکتا ہے وڈے دی تحقیق نو چھوٹا رد نہیں کر سکتا ہن سمجھو قد جاءکم من اللہ نور تحقیق پڑے کو اللہ دا نور آیا ایک کون تحقیق کر رہا اللہ کا یا اللہ تو اپنے محبوب کے نور ہونے کی تحقیق کر رہے ہیں تو بنائے تو تحقیق کر رہے ہیں یا اللہ دی تحقیق مولویاں کو